اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے۔ ومحى عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ورفع له 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وصلی اللہ علیہ 10، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ چھٹا فائدہ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ الا صلیت انا وملائکتی 10۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک ہی سا درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالشطر، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالثلثین، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا، فإن زدت فهو خیر لک، میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو ثمرات کا تذکرہ کیا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تم اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم اللہ تیرے دور۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہیں؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ جلال کے ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذوالجلال اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذوالجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود معنی نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہوگا۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک ساتواں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو۔ غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہو۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي
الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عند خزائن الله میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلو کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذو الجلال، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے، قل فرما دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج جو گزشتہ 10 دن گزرے 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے ہیں۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کمنی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں جان۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جان۔ آپ نے فوراً منع کر دی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب فرما دیجئے لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، زمین و آسمان کے غیب کے متعلق ہاں جس کو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا پھر وہ غیب رہتا نہیں ہے۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے کبھی بھی تجاوز نہیں کرے گا۔ لوگ آدھی آدھی رات گزار دیتے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ، انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی استغاثہ اور مدد طلب کریں تو اللہ ذو الجلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت۔ لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے پوچھ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو آپ کے 70 صحابہ جو ہیں وہ احد میں شہید ہو گئے تو آپ احد میں پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میرے صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ دیر معونہ پہ 70 قراء شہید ہو گئے جن کو خود ہی بھجوایا تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کنت الممت بذنب فتوب واستغفر، عائشہ اگر تم سے بھول ہوگی ہے، غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لو۔ بیوی سے کہہ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ لقمہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ لقمہ لیتے؟ اللہ ذو الجلال نے عقل اس لیے دی ہے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ ساتھ ہی اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ،
میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، نبی نور من نور اللہ ہے. کاش ان بیچاروں مسکینوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں تو دوبارہ کبھی نہ بولے. قرآن کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ. کافر ہو گئے یہ کہہ کر، اللہ ان کے ٹکڑے کرے.